تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بچوں، ملا حسن کو اللہ کی توفیق سے ہم نے اور آپ نے کل باقاعدہ طور پر شروع کر دیا تھا شرح سلم العلوم، جس کا عرفی نام ملا حسن ہے۔ اس کا درجات کتب میں، تصنیفات کے جو درجے ہیں ان میں اس کا جو درجہ ہے وہ شرح کا درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے متن، ایک ہوتی ہے شرح اور ایک حاشیہ۔ تو اس کا جو درجہ ہے وہ شرح کا ہے۔ تو کل جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، تو یہ جو خطبہ ہے یہ ملا حسن کا ہے۔ تو ملا حسن کا ملا حسن نے یہ خطبہ رقم فرمایا ہے۔ ماتن کے سلسلے میں، یعنی علامہ ملا محب اللہ بہاری علیہ رحمۃ الرضوان نے جو متن تحریر فرمایا ہے، اس میں بعض لوگوں کے نزدیک بسم اللہ کے بعد سبحانہ ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ حضرت ملا محب اللہ بہاری نے اپنے متن کی جو ابتدا کی ہے وہ تسمیہ سے کی ہے، تحمید سے نہیں کی ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے محشی علام حضرت علامہ عبدالحلیم فرنگی محلی علیہ رحمۃ الرضوان نے دو طریقے سے دیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ حضرت ملا محب اللہ بہاری نے حقیقت میں بسم اللہ سے ابتدا کی ہے۔ اب رہ گیا یہ اعتراض کہ حدیث پاک تو دونوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، دونوں کی تاکید کرتی ہیں کہ ہر کام کی جو ابتدا ہو، وہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کام کی جو ابتدا ہو وہ تسمیہ و تحمید سے ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں تسمیہ کا ذکر ہے، دوسری میں تحمید کا ذکر ہے، ورنہ وہ کام جو ہے وہ ہے نا نامکمل رہتا ہے۔ تو حضرت ملا محب اللہ بہاری نے تسمیہ والی حدیث پر عمل کیا، تحمید والی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محشی علام نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ کہ یہ بات ہی بے بنیاد ہے کہ حضرت ملا محب اللہ بہاری نے تحمید والی حدیث پر عمل نہیں کیا اور تحمید بیان نہیں کی، حمد و ثنا کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بات ہی بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تحمید کے لیے لفظ حمد کا ہونا، کلمہ حمد کا ہونا یا اس کے مشتقات کا ہونا ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ اصل حمد و ثنا، تعریف و توصیف جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ حمد و ثنا تعریف و توصیف میں یہی نا کہ کسی کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور اس کو
جو عیوب اور نقائص ہیں ان سے بری مانا جاتا ہے. یعنی یہ بیان یعنی یہ ایجاب و سلب ہوتا ہے کہ اس کی صفات ایجابیہ کو بیان ہوتا ہے اور صفات سلبیہ کا بیان ہوتا ہے. مثلا اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور وہ ان کمیوں سے پاک ہے اور اس کے اندر یہ کمیاں نہیں ہیں، عیوب و نقائص نہیں ہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو یہاں حضرت ملا محب اللہ بہاری علیہ الرحمہ نے اگرچہ حمد یا اس کے مشتقات میں سے کسی کلمے کا ذکر نہیں کیا، لیکن جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے سبحانہ ما عظم شانہ، اور اس کے بعد جو آگے تک، تو یہ جو خطبہ ہے اس میں حضرت ملا محب اللہ بہاری نے اللہ رب العزت کی صفات کمالیہ کو بیان فرمایا ہے، اس کی تنزیہ کو بیان فرمایا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، رذائل سے جو ہے وہ پاک ہے، اور اس کے اندر اس کی صفات فلا فلا ہیں، ہے نا. صفات کمالیہ کا ذکر ہے اور عیوب و نقائص سے اللہ رب العزت کی تنزیہ کو بیان فرمایا ہے. تو یہ حمد ہی ہے، یہی اصل میں جو ہے وہ حمد ہے. تو مقام خطبہ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ حمد ہوتی ہے، اور حمد دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ صفات کمالیہ کو بیان کیا جائے اور نا اس کا ایجاب کیا جائے، اس کو ثابت کیا جائے، اس کو ثابت مانا جائے، اور جو نا صفات سلبیہ ہیں ان کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سلسلے میں وہ بیان کرتے ہوئے اس سے ان کی جو عیوب اور نقائص ہیں اس سے اس کی پاکی کو بیان کیا جائے. تو حضرت ملا محب اللہ بہاری نے یہاں پر بسم اللہ پر بھی عمل کیا ہے، تسمیہ پر والی حدیث پر بھی عمل کیا ہے، اور تحمید والی حدیث پر بھی عمل انہوں نے کیا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ سبحانہ یہ اصل میں کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے. تو یہاں پر دو چیزیں بنیادی طور پر سمجھنے کی ہیں. ایک تو لفظ سبحان کی تحقیق کہ یہ کیا ہے، کلمہ سبحان حقیقت میں کیا ہے، اس کی تحقیق. اور دوسری یہ کہ ہو ضمیر کی طرف جو اس کی اضافت ہے وہ اس سے مراد کیا ہے نا. تو سب سے پہلے تو آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہو ضمیر کی سے جو مراد ہے وہ یا تو یہ فاعل کی ضمیر ہے یا مفعول کی ضمیر ہے. فاعل کی ضمیر اگر مراد لیں تو ایسی صورت میں یہ ہے نا مسبح کی طرف راجع ہوگی، یعنی تسبیح بیان کرنے والے کو بیان کرے گی، متعین کرے گی. اور اگر مفعول کی طرف اس کی اضافت مانی جائے تو ایسی صورت میں اس سے جو مراد ہوگا وہ باری تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، یعنی جس کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے. تو اب ایک بنیادی جو سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے. تو اگر فاعل کی طرف اس کی اضافت، سبحان کی اضافت فاعل کی طرف مانی جائے یعنی مسبح کی طرف، تو وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سبحان ہی سے مسبح مفہوم ہو رہا ہے نا. تو اس کی طرف جو ہے وہ یہ ضمیر ہے. اور اگر مفعول مانا جائے، اس ضمیر کا مرجع کو مفعول کی حیثیت سے دیکھا جائے، مفعول کی نظر سے دیکھا جائے، تو پھر جو ہے وہ اس کا مرجع ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہوگا. تو اس کا ذکر کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بسم اللہ جو حضرت ملا محب اللہ بہاری نے اپنے خطبے میں رکھی ہے اس میں جو اللہ ہے وہ اس کا جو ہے وہ مرجع ہے. جبکہ یہ مانا جائے کہ حضرت ملا محب اللہ بہاری نے بسم اللہ رکھی ہے اپنے متن کے اندر. اور اگر یہ مانا جائے کہ بسم اللہ ہے ہی نہیں ان کے متن میں، تو ایسی صورت میں انہوں نے
جب اس کی شروعات کی تھی تو جو دل میں زبان سے ہے نا پڑھا تھا بسم اللہ کو، تو جو پڑھا ہے اس میں جو اللہ مذکور ہے وہ اس کا جو ہے وہ مرجع ہے۔ اب بنیادی طور پر سب سے اہمیت کی جو حامل اس میں بحث ہے وہ ہے لفظ سبحان کی تحقیق۔ ایک مطلقاً لفظ سبحان، اور دوسرا ہے کہ یہاں متن میں جو اضافت کے ساتھ سبحان ہے وہ یہ کیا ہے؟ تو یہ حقیقت ہے کہ اگر مطلقاً سبحان کی بحث کی جائے تو سبحان یہ ہے نا علم کی بھی حیثیت رکھتا ہے، اور ہے نا اس کو بعض لوگوں نے مصدر بھی کہا ہے اور بعض لوگوں نے اس میں مصدر بھی جو ہے وہ کہا ہے، مطلقاً اگر ہے نا یہ اس سے ہٹ کر متن سے ہٹ کر کے بات کی جائے۔ کیونکہ کلمہ سبحان جو ہے یہ سبحان اللہ تسبیح کا علم ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے نا کلمہ طیبہ کا علم ہے، الحمد پورے سورہ فاتحہ کا علم ہے، قل هو اللہ پڑھ لیجئے یہ سورہ اخلاص کا جو ہے وہ ہے نا علم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ پڑھ لیجئے ہے نا، اور نماز میں کہتے ہیں سبحانک، جو سبحانک اللہم پڑھتے ہیں ہم لوگ تو اس کے لیے کہتے ہیں سبحانہ پڑھ لو ہے نا، قل پڑھ لو ہے نا، الحمدو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تو یہ ساری باتیں ہماری اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایک یہاں پر جز بول کر کے کل مراد ہوتا ہے، جز یہ جو ہے وہ پورے کل کا علم جو ہے وہ رکھ دیا، علم بنا دیا گیا ہے نا۔ ایسے ہی لفظ سبحانہ یہ سبحان اللہ تسبیح کا جو ہے وہ علم ہے نا، یہ حقیقت ہے نا۔ لیکن یہ بتائیں کہ یہاں جو ملا محب اللہ بہاری علیہ رحمت و رضوان نے استعمال کیا ہے سبحانہ، یہاں پر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا علم اس کو مان لیا جائے؟ کیا اس کو ہے نا مصدر مان لیا جائے؟ کیا اس کو اس میں مصدر مان لیا جائے؟ تو یہ تین احتمالات تھے۔ حضرت ملا حسن علیہ رحمت و رضوان نے الظاہر ہے نا کہہ کر کے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ اسم ہے نا، الظاہر انہ اسم بمعنی التسبیح، ظاہر یہ ہے کہ یہ اسم ہے اور تسبیح کے معنی میں ہے۔ اس کو یہ کہہ کر کے حضرت ملا حسن نے راجح جو احتمال تھا اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہاں پر مطلقاً سبحان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملا محب اللہ بہاری کے متن میں جو ہو ضمیر کے ساتھ اضافت کے ساتھ سبحان ہے، اس میں راجح اور ظاہر یہ ہے کہ یہ اس میں مصدر ہے، نہ تو مصدر ہے اور نہ ہی جو ہے وہ علم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے، دلیل ہونا چاہیے۔ ملا حسن کا یہ دعویٰ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ اس میں مصدر ہے، نہ تو یہ مصدر ہے اور نہ ہی جو ہے وہ علم ہے، تو اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، یہ ایک دعویٰ ہوا۔ تو اس دعوے کی دلیل یہ ہے بیٹا کہ علم تین احتمال ہیں، کہ یا تو یہ علم ہو، یا یہ کہ مصدر ہو، یا یہ کہ اس میں مصدر ہو ہے نا۔ اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ان تینوں احتمالات میں سے جو راجح اور ظاہر احتمال ہے وہ اس میں مصدر والا ہے، اس کو ہمیں ثابت کرنا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیے بیٹا تین احتمالات نکالے ہم نے، علم ہو مصدر ہو۔ تو کہتے ہیں علم ہو نہیں سکتا، کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا صاحب علم؟ ابھی تو آپ نے بتایا ہے کہ سبحانہ جو ہے یہ سبحان اللہ کا علم ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ مطلقاً سبحانہ اگر ہوتا تو اس کے اندر علمیت کا احتمال بھی جو ہے وہ راجح طور پر ہوتا، لیکن یہاں پر چونکہ اضافت کے ساتھ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ علم کی اضافت نہیں ہوتی، علم مضاف نہیں بنتا، کوئی نہیں کہتا سلیمہ نعیمہ ہے نا عاقلہ، یہ کوئی نہیں کہتا، افروزہ یہ کوئی نہیں کہتا ہے نا۔ وجہ کیا ہے؟
اس لیے کہ علم فی نفسی ہی خود جو ہے وہ معرفہ ہے، اور اضافت کا کام ہوتا ہے نکرہ کے اندر معرفیت کو پیدا کرنا، اس کو معرفہ جو ہے وہ بنانا، اس کی نکارت کو جو ہے وہ ختم کرنا۔ جیسے کہ غلام ہے، یہ مطلق ہے، اس کے اندر نکرہ ہے، کوئی بھی جو ہے وہ غلام، لیکن جب کہہ دیا غلام و زیدن، زید کا غلام، تو یہ جو ہے وہ معرفہ بن گیا۔ تو اضافت معرفہ بنانے کا کام کرتی ہے، اور علم خود بخود جو ہے وہ معرفہ ہے۔ تو اگر یہاں پر سبحانہ میں اس کو علم مانا جائے تو تحصیل حاصل ہوگی، اور تحصیل حاصل یہ مرجو ہے، اس لیے علم والا احتمال جو ہے وہ یہ مرجو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، لیکن دو احتمال تو ابھی بھی ہیں، یا تو مصدر ہو یا اس میں مصدر ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مصدر والا احتمال بھی مرجو ہے، مصدر بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا صاحب مصدر؟ تو کہتے ہیں کہ مصدر اس لیے کہ سبحا یسبح، سبحا فی الماء، سبحا فی الارض، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے بعودا، ہے نا، کسی کا دور جو ہے وہ ہونا، بلند و برتر جو ہے وہ ہونا، یہ جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ باب تفعیل سے جو ہے وہ آتا ہے، اور باب تفعیل کا جو مصدر ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہے نا، اس میں شروع میں تائے تفعیل جو ہے وہ لگی ہوتی ہے، اور یہاں سبحانہ کے اندر وہ چیز جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ مصدر وہ ہوتا ہے جو معنی حدثی پر دلالت کرے اور دوسروں کے لیے مشتق منہ جو ہے وہ بنے۔ تو یہ سبحان جو ہے یہ سبحا یسبحو کا مشتق منہ نہیں بنتا ہے، مسبح کا یہ معنی حدثی پر تو دلالت کر رہا ہے، لیکن دوسری صفت اس کے اندر مفقود ہے، اور وہ ہے مشتق منہ بننا، اس لیے کہ مشتق منہ جو ہوتا ہے وہ ہے نا تسبیح ہے، وہ سبحان جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے یہ مصدر جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دو احتمالات جب ختم ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ تین احتمالات تھے، جب دو احتمال ختم ہو گئے تو ایک جو ہے وہ ثابت ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ یہ اسم مصدر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اسم مصدر والا احتمال جو ہے وہ یہ راجح ہو گیا۔ اسی کو ملا حسن نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ اسم ہے اور تسبیح کے معنی میں ہے نا، یعنی تسبیح جو مصدر ہے اس کا جو ہے وہ ہم معنی ہے، اور یہ جو ہے وہ اسم مصدر ہے۔ اب کل ہم بتائیں گے آپ کو کہ اسم مصدر اور مصدر کا فرق کیا ہوتا ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ چلو بس کرو۔